سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق حضرات، علماء، حفاظ قرآن، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جواب دیا کریں، سلام کا جواب ہر بندے کو دینا چاہیے، تو واجب ہے، اور اتنی اونچی آواز میں جواب دینا ضروری ہے کہ جو تمہیں سلام کر رہا ہے اس کو تمہارا جواب پہنچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل یہ دعا ہے، اور یہی اسلام کی عظمت ہے کہ لوگ ملیں تو پوچھنا پڑے ہاں بھی کی حال ہے، لیکن اسلام کا یہ نور ہے کہ ملتے ہی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تم پر سلامتی کرے۔ اگر آپ بولنے کے پیسے لیتے ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں، بولیں، اللہ کا نام لیں، بولیں، اونچی آواز میں بولیں۔ تو سلامتی کی دعا ہے، اور پھر جب آپ دل سے ایک دوسرے کو سلام کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر ظاہر ہے جب رحمت برسے گی تو برکت تو ہوگی، تو آپ نے یہ مس نہیں کرنا۔ کہتے ہیں نا میں آپ کو مس کرتا ہوں، یعنی مجھے آپ یاد آتے ہیں، دور ہیں کہیں، اور یہ چیز آپ نے مس نہیں کرنی کہ آپ دعا دے کر ایک دوسرے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا رہے ہیں۔ حضرات، ہم بہت بولتے ہیں، ہر جگہ بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات بے حیائی کی اور فحاشی کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ کا نام تو لے سکتے ہیں۔ زور لگائیں، پورا زور لگائیں۔ اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو پتہ تو چلنا چاہیے نا فرشتوں کو کہ یہ آ گئے ہیں شیر۔ کیا خیال ہے؟ یہاں آ کر بھی پتہ نہ چلے کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو فرشتے لکھیں گے کیا، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اس لیے بڑی محبت سے ذرا ماحول کو گرمانا پڑتا ہے۔ کھانا بھی ٹھنڈا اچھا نہیں لگتا، اور مجلس بھی ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے، گرما گرم کام ہونا چاہیے۔ تو میں نے اللہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور بڑی تسلی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ ہوں، تمہارا الہ ہوں، تمہیں پالتا ہوں، لیکن میں نے اپنی بارگاہ سے ایک خاص ذات کو جلوہ کیا ہے، جلوہ گر کیا ہے، اور سارے خزانے اس کو دے دیے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دھیان میری طرف نہ ہے، زبان اللہ کی طرف لگانی ہے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، کثرت عطا کی ہے، حوض کوثر دیا ہے۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، وہ دیتا رہتا ہے، میں بانٹتا رہتا ہوں، نہ اس کے دینے میں کمی آتی ہے۔ بول نہیں رہا، یہ سامنے والے میں اٹھا دوں گا، بولو۔ میرے سامنے وہ بیٹھے جو اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ فرمایا میں دیتا رہتا ہوں، یہ تقسیم کرتے رہتے ہیں، نہ میری سخاوت میں کمی آتی ہے، نہ ان کے کرم میں کمی آتی ہے۔ تو بھائی ایسے بھلے لوگ کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ بھی مہربان ہو چکا ہے، اور یہ کملی والا تو ہے ہی رحمت للعالمین۔ اللہ نے کملی والے کو تو بنا ہی کے ہی رحمت للعالمین بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کی عطاؤں کا دینے کا سلیقہ اگر سیکھنا تو مجھ سے ہی سیکھو۔ اب اللہ نے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو ایک خاص بات ہے نا وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔
آپ بالکل ٹھنڈے نہ پڑیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی. میں بڑا لمبا سفر کر کے گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں. صبح 10 بجے ایک پروگرام تھا کوٹ مومن میں، تو یہیں سے گیا ہوں، یہیں واپس آیا ہوں. اور آپ، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ اپنے گاؤں سے اٹھ کر یہاں نہیں آ سکے. تو یہ جرمانہ جو نہیں ہے ان کو تو ہو چکا، اور قاری صاحب بھی جرمانہ، اور ہمارا یہ مجاہد ادا کرے گا جو نہیں آئے. حضرات، بڑا اختصار سے میں نے ایک بات کرنی ہے اور وہ آپ نے سننی بھی ہے. انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے. آپ کے ادھر گڑتی یا گھٹی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک میٹھی چیز، شہد، کھجور، کوئی بھی ایسی چیز، وہ بچے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دی جاتی ہے. اور کوشش لوگ کرتے ہیں کوئی ایسا بندہ گھٹی دے جو ہنس مکھ ہو، جو مسکراتا چہرہ ہو، جو پیار کرتا ہو، جو شفیق ہو، جو سخی ہو، جو مہربان ہو. اور اگر کوئی بھول کر ایسا بندہ آ جائے نا جو سخت مزاج ہو، اکھڑ ہو، اجڑ ہو، گنوار ہو، تو خواتین بھی شور ڈال دیتی ہیں، اینو نہ لے آیا جائے. اور واقعی اس کا اثر ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، گھٹی کا اثر ہے، اور اگر اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے تو اگر گھٹی ہی قرآن کی ہو، تو اللہ پاک نے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن ایک بڑی خاص نعمت دی ہے، وہ ہے اس کا پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید. جس کے مختلف اوصاف ہیں اور ہر وصف کا ایک اپنا حسن ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب اللہ پاک اتنا اہتمام تو فرما رہا ہے نا کہ اپنے کلام کو اس نے محفوظ کیا. لوح میں، تختی میں خاص ایک مقام ہے، لیکن جب مدینے والا آ گیا نا، آواز نہیں آئی مجھے، خرچہ میں نے کیا ہے، گاڑی میں نے اپنی چلائی ہے، آپ مفت میں بھی شو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا کا خوف کرو. تو اب اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا، تو یا اللہ جب تیرا کلام تھا ہی پہلے سے موجود، تو قومیں بگڑ رہی تھی، تباہ ہو رہی تھی، شکلیں ان کی بدل رہی تھی، کوئی بندر بن رہا تھا، کوئی خنزیر بن رہا تھا. تو مولا تو یہ نازل کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ فرماتا ہے کہاں نازل کرتا، پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے، زمینوں پر نازل کرتا وہ بھی قبول نہ کر سکتی، آسمان گر پڑتے. تو پھر مجھے انتظار تھا کہ کملی والا آ جائے. تو یا اللہ پھر فرمایا اب وہ مکھڑا ہے جس کی بات میں نے کی ہے. آپ علماء جانتے ہیں قرآن کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن ہے، اور جہاں کلام قرآن کر رہا ہو اور تفسیر چہرہ مصطفیٰ بن رہا ہو، اور جہاں لب نبی کہل رہے ہوں اور ان لبوں پہ رب بول رہا ہو، اور پھر زلف مصطفیٰ لہرا جائے اور ساری کائنات کو خوشبودار بنا جائے. اب ذرا قرآن کے نزول کا انداز دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ پیارے موسیٰ آئیے، جو آ گئے ہو
بندے سے پتر پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پیارے موسیٰ آئیے طور پہ آئیے اور تورات لے جائیے. لیکن فرمایا کملی والے آپ کو بلائیں گے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، لیکن کتاب لینے کے لیے نہیں. آپ جہاں ہوں گے قرآن وہی ہوگا. آپ مکے میں ہوں گے، آپ غار ہرا میں ہوں گے، آپ غار ثور میں ہوں گے، آپ بدر میں ہوں گے، آپ مدینے میں ہوں گے، آپ خیبر میں ہوں گے. جو قرآن اس دور میں اترے گا جب آپ مکے میں قیام پذیر تھے، اس قرآن کا نام ہوگا مکیون. اور جب آپ مدینے چلے جائیں گے اس دور میں جتنا قرآن بھی نازل ہوگا نا وہ ہوگا مدنیون. قرآن مکیون، قرآن مدنیون. فرمایا پیارے وہ جملہ میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، جب تو میرے پاس آئے گا نا. اب میں وہی پڑھنے لگا ہوں. سمدنا. اب میں نے جو نہیں بولے گا نا اس سے میں نے 1000 روپیہ لے لینا ہے. نہیں دو گے تو قیامت دن تمہیں دینا پڑے گا، یا بولتے رہو اللہ کا نام لیتے رہو. سمدنا فاتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ معراج کا جو سفر ہوا تھا یہ اس کا آخری مرحلہ ہے، اور جو ابتدا تھی وہ کیا تھی؟ سبحان الذی. اب جو معراج کا سفر ہے نا اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تاکہ کوئی بے ایمان نہ ہو سکے، اور اگر کوئی نہ مانے تو وہ ہو جائے. فرمایا میری طاقت کو تو مانتے ہو نا، میری شان کو تو مانتے ہو نا، میری قدرت کو تو مانتے ہو نا، میرے اختیار کو تو مانتے ہو. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. لے جانے والا ہی اللہ ہے، تو کون ہے بھائی؟ اللہ اپنی پاکیزگیوں کا نور جلوہ گر کرتے ہوئے اپنے بندے کو سیر پر رات کے ایک بڑے مختصر حصے میں لے جا رہا ہے، اور اس سیر کا پہلا مرحلہ ہے کملی والے کی سواری چلی حرم کعبہ سے. انبیاء نکلے اپنی قبروں سے. بول کر دکھاؤ. اب نبی ہے براق پر سوار. براق ہے مجموعہ برقوں کا، برق کہتے ہیں بجلی کو. ساری کائنات کی بجلیاں مل کر براق سے نکلتی ہیں اور ان کا مجموعہ ہے براق. اور کملی والے نے فرمایا تیز رفتاری کا عالم یہ ہے جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے، لیکن نبوت کی رفتار کو سلام ہے. یہ سواری چلی بعد میں پہنچی، وہ اپنی قبروں سے چلے پہلے پہنچ گئے. اچھا آج تو میں نے صرف پنیری لگانی ہے، جلسہ آپ کے ذمہ پڑ گیا. یہ تو قاری شبیر صاحب اور ہمارے بلال صاحب یا ایک آدھ بندہ کوئی اور ویسے اتفاق نال مل گیا ہوئے، پتہ نہیں میں نے. جی تو پھر اگلا پروگرام آپ سب نے کرنا ہے. نام تھپلا تے کام بھی پتلا. یہ تو کوئی بات نہیں. آپ کے شہر میں میلاد کا پروگرام ہو اور آدھا شہر نہ آئے، یہ تو کوئی بات نہیں. بتاؤ نا یار جرمانہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا آپ پر؟ بولے نا بنتا ہے. چلو اپنی مسجد کی خدمت کر دینا. حضرات توجہ فرمائیں. تو سفر کا پہلا مرحلہ تھا اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تاکہ کلمہ پڑھنے والا کم از کم بے ایمان نہ ہو جائے، اور اگر کوئی اور بھی دلیل مانگے تو دلیل موجود ہو.
اللہ قدرتوں والا، اللہ شانوں والا، اللہ طاقتوں والا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ لے گیا اپنے بندے کو، راتوں رات لے گیا، اور پہلا پڑاؤ کیا مسجد اقصی میں، اور مسجد اقصی میں سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل آ چکے تھے، وہ مقتدی بن گئے، تیرا اور میرا نبی امام بن گیا۔ لیکن اس کا ایک پہلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر آپ کو کملی والے کی رحمت للعالمین کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو قبروں کا دور ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ جو روحیں جسموں میں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں عالم اجسام، اور اس سے جو پہلا دور ہے وہ ہے عالم ارواح، یعنی روحیں ہوتی ہیں مگر جسموں میں نہیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، وجود بنتا ہے ماں کے پیٹ سے، پہلے وجود بنتا ہے، پھر روح پڑتی ہے، روح پڑ بھی جاتی ہے پھر بھی اس کو کوئی زندہ نہیں مانتا، جب تک ماں کے پیٹ سے باہر نہ آ جائے۔ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ٹھیک بھی ہوگا، میچور ہوگا، اممیچور ہوگا، بیمار ہوگا، لاچار ہوگا۔ تو اب چونکہ اس نے بننا ہی ماں کے پیٹ میں ہے، تو جو ماں کے پیٹ میں ہوگا، جو ماں کے وجود میں ہوگا، وہی اس کا جسم بنے گا، وہی اس کی زندگی بنے گی، وہی اس کی فطرت بنے گی۔ اگر اتفاق سے ماں قرآن کی قاریہ، بولو ذرا، گوشت بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، وجود بن رہا ہے، روح پڑ رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اگر ماں کے وجود میں قرآن کا نور ہے تو اس وجود میں قرآن کا نور اترے گا۔ تیری گھٹی کا اثر ہو سکتا ہے تو میرے رب کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب جو غریب مائیں بن چکی ہیں وہ تو اب بدل نہیں سکتی، جو آج کی بیٹیاں ہیں ان کو اس ماں کا روپ دینے کے لیے مسجد و محراب سے اس تحریک کا آغاز ضروری ہو گیا ہے کہ یہ ہر بچی قرآن میں گونج دی جائے، تاکہ اس کے وجود سے پیدا ہونے والے قرآن کے نور سے معمور ہوں۔ اب بچیوں کے لیے قرآن کو سیکھنے میں کئی رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن بچوں کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک حد تک، ایک عمر تک تو بچیاں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو ان کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری جو پہلی کاوش ہونی چاہیے، ہمارے بچے ہیں اگر آوارہ ہو گئے، بدماش بن جائیں گے، اگر آپ نے ان کو قرآن انجیکٹ نہ کیا تو ان کے وجود میں گندگی بھر جائے گی، یہ بدماش بن جائیں گے، بد کردار بن جائیں گے، یہ چور بن جائیں گے، یہ آوارہ ہو جائیں گے، یہ معاشرے کا ناسور بن جائیں گے۔ پھر کوئی نشہ کر رہا ہوگا، کوئی ڈکیٹی کر رہا ہوگا، کوئی قتل کر رہا ہوگا، اور لوگ پھانسیوں پہ چڑھ رہے ہوں گے، اور اگر ادھر قرآن سے ٹریٹمنٹ شروع کر دی جائے۔ اب اتفاق یہ ہے، کھاریاں شہر میں، آپ بھی ظاہر کھاریوں کا حصہ ہے، ادارے بھی موجود ہیں، درسگاہیں بھی موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں، اور بڑی بات ہے قرآن حضرات بھی موجود ہیں۔ تو صرف ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ ہر ستارہ اپنی آب و تاب سے چمکتا ہے، لیکن جب رات کو سارے چمکتے ہیں تو یہ نہیں لگتا کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے، یہی لگتا ہے کہ سارے ایک ہیں۔ تو ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی اچھی نیٹ ورکنگ کی ہے۔ ہمارے یہ
قاری حضرات بھی بہت محنت کرتے ہیں، لیکن یہ اکیلے ہیں، آپ نہیں ان کے ساتھ ملتے، حالانکہ بچے آپ کے ہیں، یہ آپ کے بچوں کی فکر کرتے ہیں، کاش آپ کو بھی احساس ہو جائے کہ میرے بیٹے کو بدماش نہیں بننا چاہیے، قرآن کا قاری بننا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم کہتے ہو میں چودھری ہوں، کوئی کہتا ہے میں ملک ہوں، کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، سب کچھ ہو، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کملی والے فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ہو کر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تم صحیح ہو تو پھر کسوٹی ہم نے دے دی، شیشہ دکھا دیا تمہیں، آئینہ دکھا دیا، اس میں دیکھو کہیں قرآن نظر آ رہا ہے؟ بس یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ انفرادی جدوجہد نہیں ہے، یہ اجتماعی جدوجہد ہے، کیونکہ آج کا بڑا اجتماع بھی ہو رہا ہے میلاد شریف کا، بہت بڑا، اور میں ہمارے خونن نونہ والی دونوں گاؤں اکٹھے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ خونن ہی ہے۔ میاں غالب صاحب کی طرف سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ نے شام کا کھانا بھی وہاں کھانا ہے، اور جو میلاد کا کھانا ہوتا ہے، اب روز کھانا کھاتے ہیں، پر جو میلاد کا کھانا ہے، علماء کو، قراء کو، نیٹ ورک کے جتنے لوگ ہیں، سب کو، جو معذور ہیں مجبور ہیں ان کی اور بات ہے، آپ مغرب کی نماز خونن میں آ کر پڑھیے، محفل کا حصہ بنیے، بڑی شان والی محفل ہوگی۔ ویسے ہر محفل ہی بڑی شان والی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے، جب آپ سادہ اینٹیں لگا دیں تو اور رنگ ہوگا، جب آپ ٹائل لگا دیں تو اور رنگ ہو، جب آپ اس میں لائٹیں لگا دیں تو اور رنگ ہو جائے گا، جب کارپٹ بچھا دیں تو اور رنگ ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے اجتماعات میں اس لیے جانا ضروری ہوتی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، چونکہ رنگ ہمارے اترے ہوئے ہیں، تو اگر نئے سرے سے کملی والے کا رنگ چڑھ جائے۔ اب میں چھوٹا سا میلاد آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سننا چاہتے ہیں؟ ویسے اب میرا ایک دعویٰ ہے کہ اگر ساری رات میں بٹھاؤں نا تو آپ اٹھو گے نہیں، کیونکہ اس وقت میں اور اس وقت میں اب فرق پڑ گیا، لیکن چونکہ آگے بھی وقت ہے اس لیے میں قرآن سے ایک دو باتیں کر کے بس دعا کر دوں گا۔ میلاد ولادت سے ہے، اور ولادت جو ہے وہ پیدا ہونے کے عمل کو ولادت کہتے ہیں۔ اگر تو تھپلا میں اور آپ کے ارد گرد میں جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور باپ ماں رشتہ دار بازو سر پہ رکھ لیں، ہائے ہائے کی ہو گیا، ظلم ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ یار بولے تو صحیح۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹیں، اور ویکھو تو بچوں کالا کلوٹا، جی ہو جائے تو سے اوئے جی ہونے، پر کملی والا تیری شان تو قربان جاواں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ کالے کلوٹے دے بھی لڈو پہ وڈھیندے نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اللہ کا محبوب بھی ہو، کائنات کا مقصود بھی ہو، غریبوں کا حاجت روا بھی ہو، بیماروں کے لیے ذریعہ شفا بھی ہو، اور دنیا کی محبت میں کھوئے ہوں کے لیے رب کے پیار کی صدا بھی ہو، اللہ کا دلدار بھی ہو، اور عاشقوں کی محبتوں کا حقدار بھی ہو، جب وہ پیدا ہوا ہوگا۔ اب میں صرف ایک بڑی ایتھنٹک بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے حوالے سے، اپنے میلاد کے حوالے سے، اپنی برث کے حوالے سے جو کلام کیے ہیں، بہت سارے ہیں، میں صرف ایک دو کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پیدا ہوا، جب میں
اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں 9 مہینے گزارنے کے بعد ظاہر ہوا. سیدہ آمنہ سے میں نے پوچھا آپ بتائیے جب کملی والا پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ فرمایا مجھ سے نور خارج ہوا. تو سرکار فرماتے جب میں پیدا ہوا نا، اب بونگے نہ بڑھو بولو. تو سرکار فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا، جب میں اماں جان کے شکم اطہر سے باہر آیا اور میرے قدم زمین کو لگے تو اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک کر دیا. تو یہ ہے ولادت مصطفیٰ. اور ایک اور ولادت کا ذکر وہ بھی کملی والوں نے خود فرمایا. مدینے کے تاجدار نے فرمایا میں ہر پیر کے دن، ایوری منڈے، ہر سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ میرا یوم. تو آپ تو سال کے بعد مناتے ہیں، نبی پاک تو ہر ہفتے ہی منا رہے. اللہ اکبر. تو یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو بے حیائی کی بات نہیں کر سکتے. جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو فلم ڈرامہ گئی. جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، آپ کی کیفیات ایمان بدل جاتی ہیں نا. تو جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے تو آپ کا نفس مرتا ہے. یعنی جو آپ کے اندر خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں نا، گھر میں بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا، لوگوں کی بہن بیٹی کو بازار سے گزرتے ہوئے جو آپ کے دل مچلتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے میرے نبی نے فرمایا وہ ہوس، وہ ہرس، وہ غداری، رسول اللہ کے وقار سے وہ غداری، عزتوں کی حفاظت کرنے والا جب عزتوں کی نیلامی والا بن جاتا ہے تو پھر وہ اصل میں مر جاتا ہے. فرمایا روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس مر جائے. تو سرکار نے کمال برتھ ڈے منائی ہے. ولادت ہو گئی نا. اچھا اب ظاہر ہے ولادت جب ہوتی ہے تو پھر ذکر ہوتا ہے، لیکن میرے کملی والے تیری عزت پہ قربان. اب میں عالم ارواح کی بس ایک بات اور کروں گا. مجھے آپ کی تھکن کا پورا احساس ہے. نہیں تھکے؟ یہ تھکے ہیں تو کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے نہیں ہیں؟ اچھا نہیں تھکے، اچھا بڑی بات ہے بھائی. تو اب قرآن پڑھتے ہیں. پھر اب پیروں کو مانتے ہیں نا، بڑا مانتے ہیں نا. کلی لٹی جائے پھر بھی مننا ہے. اور پیر صاحب کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو پیر ہی کہلائے گا نا. لیکن وہ ضروری نہیں کہ پیر ہو. جب پیر مرشد ہوتا ہے تو وہ پیر ہونے کا حقدار ہوتا ہے. اور مرشد رشد سے بنتا ہے. رشد کا تعلق ہدایت سے، ہدایت کا تعلق قرآن سے. قرآن ہے اللہ کا کلام. سمجھ آیا ہوتا نا عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے تو ابو جہل کو بڑی عربی تھی، قرآن نہیں آیا. ابو لہب کو بھی عربی آتی تھی، قرآن نہیں آیا. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کو بھی قرآن نہیں آیا، حالانکہ عربی آتی تھی. پر حبشہ سے آنے والے بلال کو قرآن آ گیا. روم سے آنے والے صہیب کو بھی قرآن آ گیا. ایران سے آنے والے سلمان کو بھی قرآن آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کو نہیں آ رہا ہے نا، آپ کی لاپرواہی ہے، وگرنہ آپ کا تو سانچہ ہی عشق رسول کے لیے بنایا.